اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج میں جس کیفیت میں ہوں، میں یہ الفاظ بول رہا ہوں، وہ الفاظ نہیں ہیں یہ دل کا بوجھ ہے، یہ آنکھوں کا پانی، یہ ایک شگرد کی ٹوٹی ہوئی آواز ہے، کیونکہ آج میرے محترم محسن، میرے شفیق استاد ماہر حاجی فیض محمد حدنانہ سیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میں اس وقت ان کے پاس نہیں تھا، میں ان کے جنازے میں نہیں شامل ہو سکا، میں ان کا آخری دیدار نہیں کر سکا، اور یہ بات میرے دل میں ایک ایسا زخم ہے جو شاید زندگی بھر نہ بنے۔ میرے محترم، میرے عزیز و اقارب، آج جو میں یہ ڈائلاگ کر رہا ہوں، اپنے استاد محروم ماہر فیض محمد کی مغفرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لہو یقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ استاد کی عظمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات استاد کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، یعنی اللہ علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک۔ جب میں اپنے اساتذہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف استاد نہیں تھے، وہ علم کی وہ روشنی تھے جو دوسروں کے اندھیرے روشن کرتے تھے۔ میرے استاد بہت عظیم تھے، انہوں نے مجھے صرف کتابیں نہیں پڑھائیں، میرے لیے میری زندگی میں جو آج میں جس مقام پہ ہوں، ان میں میرے دو اساتذہ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ان میں ایک یہ حاجی فیض محمد سیال صاحب تھے، اور ایک چودھری محمد ذکاء اللہ صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ انہوں نے یہ بہت شفیق تھے میرے لیے، انہوں نے مجھے صرف کتابیں نہیں پڑھائی، انہوں نے مجھے ادب سکھایا، احترام سکھایا، دعا سکھائی، اور انسان بننا سکھایا۔ آج جو میں اس مقام پہ ہوں، یہ ان دونوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان دونوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔
استاد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی کہ حدیث نبوی اور استاد کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو انسان اس مشن کو آگے بڑھاتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، وہ صرف استاد نہیں رہتا، پھر وہ دلوں کا معمار بن جاتا ہے، وہ انسانیت کا معمار بن جاتا ہے، وہ معاشرے کا معمار بن جاتا ہے۔ میرے استاد بھی ایسے ہی تھے، وہ سختی سے نہیں محبت سے سکھاتے تھے، وہ ڈانٹ کر نہیں دعا دے کر سکھاتے تھے۔ میرا ذاتی درد اور جدائی جو استاد فیض محمد کی ہے، وہ میرے لیے ایک صدمے سے کام نہیں ہے۔ میں جب بھی، کیونکہ میری نوکری پہ ہوتا تھا، تو جب بھی میں نے جانا مجھے ضرور پیغام ملتا تھا، اسے کہیں مجھے مل جائے، اور میں کوشش کرتا تھا میں ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ہاتھ چومنا، قدم بوسی کرنا اور ان سے دعائیں لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے تھے، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ بہت ساری دعائیں دیتے تھے میرے لیے۔ آج وہ آوازیں خاموش ہو گئی، وہ مسکراہٹیں مٹی کے نیچے چلی گئیں، اور میں یہاں پردیس میں بیٹھا ہوں، بہت دور بیٹھا ہوں۔ یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں آج کتنا کام میں ہوں۔ میرا اللہ، میں اپنے کیسے جذبات پہ کنٹرول کر رہا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش ایک بار، صرف ایک بار میں ان کا آخری دیدار کر لیتا، اور یہ خیال میرے دل کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ سب سے بڑا دکھ یہ ہے مجھے، میں ان کا آخری دیدار نہیں کر سکا، میں ان کو کندھا نہیں دے سکا۔ یہ احساس میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دیتا ہے، لیکن دل پھر بھی یہ کہتا ہے کہ شاید میری دوری بھی اللہ کی کوئی اس میں حکمت ہو۔ میری دعائیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بہت شفیق تھے، وہ بہت مہربان تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ان کا۔ مجھے ایک آدمی ملا، وہ کہتا ہے کہ میں استاد فیض صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ کا ایک شاگرد ہے، وہ فلاں جگہ پہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارا یہ کام کروا سکتا ہے۔ وہ بندہ مجھے بلاتا ہے، بتاتا ہے کہ استاد فیض کے جو آپ کے بارے میں ریمارکس تھے، وہ بہت قابل احترام تھے۔ استاد فیض فرماتے ہیں اس بندے کو کہ بھائی، ناصر کو جو میں کام کہوں گا، جو اسے حکم دوں گا، وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پھر وہ کرنا ایک جیسے فرض کا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ میرا حکم بھی سمجھتے ہیں، اس کو وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جب بھی انہوں نے مجھے جو بھی کام کہا، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے حکم سے میں نے ان کو من کر کے دیا، اور میری دعائیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔
اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ استاد کبھی مرتا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استاد کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو دل میں رہتا ہے۔ اور آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے وہی شفقت، وہی آواز، وہی دعا یاد آتی ہے۔ وہ ایسے مہربان، ایسے شفیق تھے، ان کی جو وہ 5 وقت کے نمازی تھے، وہ قرآن کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی۔ جب بھی اسکول کے اندر ان کو فارغ وقت ملتا، ہم ہمیشہ انہیں مسجد میں پاتے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے این جوانی میں، کیونکہ اب ہم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو جب ہمیں وہ پڑھاتے تھے تو این جوانی تھی ان کی، تو وہ قرآن کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ قرآن کو بہت پڑھتے تھے۔ ان پہ مصیبتیں بھی بہت آئیں، لیکن انہوں نے کبھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، بہت شفیق تھے۔ اپنے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر وہ غریبوں کے ساتھی تھے، غریب پرویش تھے، ذمہ دار تھے، غریب پرویش تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات بہت بلند فرمائے۔ آئیں آخر پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، میرے استاد محترم مار فیض محمد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرماؤ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ان کی لذتیں، خطائیں کو معاف فرما، ان کے علم کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنے والا بنا دے، اور مجھے یہ صبر عطا فرمائے کہ میں اس جدائی کو تیرے حکم کے طور پہ قبول کرتا ہوں۔ اور یا اللہ، تو ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرما، ان پہ رحم فرما، اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں استاد صرف پڑھانے والا نہیں ہوتا، وہ ایک زندگی بنانے والا ہوتا ہے۔ اور آج اگر وہ ہمارے درمیان نہیں تو ان کی تربیت، ان کی دعائیں، ان کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور میرے بھائی، آخر میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے، سورۃ اخلاص پڑھ کے، ان کے روح، ان کے سال ثواب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے تمام دوست احباب سے، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔